کہاں ہیں گنے کے کھیت؟ ریحان نجمی ایک دنیا سے دوسری دنیا میں کیسے داخل ہو جاتے؟ دوست کے باپ نے کیوں ہارمونیم توڑ دیا؟ مجھے تمہارے ابا نظر آ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابا کی روح نے کیا کہا؟ یہ سب اور بہت کچھ جانیے اس کہانی میں۔ السلام علیکم، جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ رین بسیرا کی ایپیسوڈ 8 کے ساتھ حافی حاضر خدمت ہے، تو شروع کرتے ہیں رین بسیرا ایپیسوڈ 8۔ پاکستان بننے کے بعد ریحان نجمی نے ایک دن کی بھی تاخیر نہ کی۔ لاہور میں ان کے بہنوئی موجود تھے، والد کا انتقال ہو چکا تھا، اماں کو ساتھ لے کر آئے تھے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، اکنامکس میں MA کر چکے تھے۔ آتے ہی بینک میں ملازمت مل گئی۔ پاکستان آنے کے بعد رقیہ 2-4 سال زندہ رہیں۔ یہ اچھا ہوا کہ ان کی زندگی میں ہی ریحان نجمی نے شادی کر لی۔ وہ جب اللہ کو پیاری ہوئیں تو ذہنی طور پر آسودہ اور مطمئن تھیں۔ میوزک کا شوق انہیں اب بھی تھا، لیکن اس شوق کو انہوں نے کبھی پروفیشن نہ بنایا، بس دوستوں اور نجی محفلوں تک ہی اس کو محدود رکھا۔ پھر ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا کہ ریحان نجمی نے گلوکاری سے توبہ کر لی۔ ہوا یہ کہ بینک کے ایک ساتھی کو ریحان نجمی کی گلوکاری کا پتہ چلا، تو اس نے اپنے گھر پر چند دوستوں کو اکٹھا کر کے ریحان نجمی کو بھی بلا لیا۔ ہارمونیم کرائے پر حاصل کر لیا گیا۔ ساجد کے والد کو موسیقی سے سخت چڑ تھی، وہ ایک غصہ ور انسان تھے۔ ساجد یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے ابا اس طرح کی محفل، وہ بھی ان کے گھر میں ہو، ان کا کیا حشر کریں گے، لیکن ان دنوں خوش قسمتی سے اس کے ابا ایک ہفتے کے لیے قصور گئے ہوئے تھے۔ میدان صاف دیکھ کر ساجد نے محفل موسیقی سجا لی، 1-2 شوقیہ فنکاروں کو بھی مدعو کر لیا۔ محفل موسیقی اپنے عروج پر تھی اور ریحان نجمی کوئی مشہور فلمی گانا بڑی محویت سے سنا رہے تھے کہ داڑ سے اندرونی دروازہ کھلا اور اندر سے جو شخصیت برآمد ہوئی اسے دیکھ کر ساجد کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ ابا 6 دن کے بجائے 4 دن میں ہی قصور سے واپس آ گئے تھے۔ وہ ایک باروب شخصیت تھے۔ وہ آتے ہی داڑے، میرے گھر میں یہ کیا نوٹنکی چل رہی ہے؟ ریحان نجمی کی ہارمونیم پر تھرکتی انگلیاں ساکت ہو گئی، گلے میں بول پھنس کر رہ گئے۔ جو لوگ ساجد کے باپ سے واقف تھے انہوں نے تیزی سے باہر کا رخ کیا۔ اب ڈرائنگ روم میں ساجد اور ریحان نجمی رہ گئے۔ ریحان نجمی سکتے کی سی کیفیت میں اس باروب شخصیت کو دیکھ رہے تھے اور ساجد سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ساجد کے ابا آگے بڑھے، ان کے ہاتھ میں ہتھوڑا دیکھ کر ساجد جی جان سے کام گیا۔ اب ہارمونیم کی خیر نہیں تھی۔ گاؤ، اب چپ کیوں ہو گئے؟ یہ کہہ کر انہوں نے ہارمونیم پر کچھ اس انداز سے ہتھوڑا برسایا کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اپنا ہاتھ روک کر ریحان نجمی کو بغور دیکھا اور سخت لہجے میں بولے، لگتے تو تم مسلمان کے بچے ہو، لیکن کام غیر مسلموں والا کرتے ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے ہتھوڑا فرش پر پھینکا اور واپس اندر چلے گئے۔ اگر بر وقت ساجد پاؤں پیچھے نہ کر لیتا تو یقیناً کچل جاتا۔ بس اسی دن اسی لمحے وہیں بیٹھے بیٹھے ریحان نجمی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب موسیقی کا باب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند۔ وہ مسلمان کے بچے ہیں تو آئندہ انہیں مسلمان کا بچہ ہی رہنا ہے۔ بڑے ہونے کے بعد بھی ریحان نجمی نے اپنے والدین کو 2 مختلف دنیاؤں کا باسی پایا۔ اکلوتے بیٹے ہونے کے باوجود ان کے والد نجم خالد کی کوئی خاص توجہ ان پر نہ تھی، بلکہ ان کی توجہ تو اماں پر بھی نہ تھی۔ البتہ اماں ریحان نجمی پر ضرور توجہ دیتی تھی، بلکہ ان کی توجہ ضرورت سے زیادہ ہی تھی۔ وہ ہر وقت انہیں اپنی آنکھوں کے حصار میں رکھنا چاہتی تھی، ان کی پڑھائی پر بھرپور توجہ دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے MA کی ڈگری حاصل کر لی۔ آخری عمر میں نجم خالد کی توجہ گھر پر بالکل نہ رہی تھی۔ پہلے وہ مغرب تک ضرور گھر آ جاتے تھے، لیکن اب وہ آدھی رات کو گھر لوٹنے لگے تھے۔ کبھی کھانا کھاتے، کبھی ایسے ہی سو جاتے۔ رقیہ میں ان سے یہ سوال کرنے کی جرأت نہ تھی کہ وہ رات گئے تک کہاں رہتے ہیں۔ بس ایسے ہی ایک رات وہ 2 بجے کے قریب گھر لوٹے، خلاف توقع کھانا مانگا۔ رقیہ نے خوشی خوشی لکڑیاں جلا کر گرم گرم روٹیاں پکائیں۔ وہ روٹی کی ڈلیا اور سالن کی پلیٹ ان کے کوٹری نما کمرے میں لے جانے لگیں تو وہ بولے، ادھر لے آؤ۔ اس وقت وہ برآمدے میں پڑی چارپائی پر بیٹھے تھے۔ رقیہ نے کھانا ان کے سامنے رکھا تو وہ ان کے چہرے پر نظر ڈال کر بولے، تم نے کھا لیا؟ نہیں، رقیہ نے جواب دیا تو گلا خشک ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ میرے ساتھ کھانا چاہو گی تو کھا لو، انہوں نے خلاف توقع کہا۔ آج ساری باتیں خلاف توقع ہو رہی تھیں۔ اچھا آتی ہوں، پانی لے آؤں۔ وہ خوشی سے بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ رقیہ نے گڑھے سے اسٹیل کے گلاس میں پانی نکالا اور چارپائی کی چوڑی پٹی پر جما کر رکھ دیا۔
کھانا کھا کر انہوں نے شیروانی اتاری، دیوار پر لگی ایک کھونٹی پر لٹکائی اور چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولے، گرمی لگ رہی ہے، ذرا نہا لوں۔ نہا لیں، میں بالٹی میں پانی بھرے دیتی ہوں۔ رقیہ نے فوراً اٹھتے ہوئے کہا، کوئی دھلا ہوا کرتا پاجامہ ہے، ذرا وہ بھی نکال دینا۔ اچھا نکال دیتی ہوں، یہ کہہ کر صندوق سے دھلا ہوا جوڑا نکالا، پاجامے میں کمر بند ڈالا اور غسل خانے میں کھونٹی پر لٹکا دیا اور پھر بالٹی میں ٹنکی سے جلدی جلدی پانی بھرنے لگی۔ وہ غسل کرنے کے بعد دھلے کپڑے پہن کر باہر صحن میں نکلے۔ صحن میں کھڑے ہو کر اوپر آسمان کی طرف دیکھا، تاروں بھری رات تھی۔ چند لمحے اوپر دیکھتے رہے، پھر اپنے کوٹری نما کمرے کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھول کر اندر جانے ہی والے تھے کہ جاتے جاتے رک گئے۔ رقیہ دروازے کے نزدیک ہی کھڑی تھی۔ انہیں ایک نظر دیکھا اور عجب سے لہجے میں بولے، اچھا اب میں سو جاؤں گا۔ دیکھو، انسان خطا کا پتلا ہے، دوسرے انسان کو چاہیے کہ وہ اس کی خطائیں معاف کر دے۔ کیا میں تم سے معافی کی توقع رکھوں؟ آپ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ اس طرح باتیں کرتے اچھے نہیں لگ رہے۔ میں آپ کی کنیز ہوں، مجھ سے خدمت میں کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے معاف کرنے کو تیار نہیں، نجم خالد نے مایوس لہجے میں کہا۔ میں نے آپ کو معاف کیا، ان کو مایوس دیکھ کر بے اختیار رقیہ کے منہ سے نکلا۔ تم نے بہت اچھا کیا۔ ان کے لہجے سے خوشی عیاں تھی۔ وہ اندر چلے گئے، دروازہ بند کر لیا لیکن اندر سے کنڈی بند نہ کی، جبکہ کنڈی بند کر کے سونا ان کا معمول تھا۔ لیکن آج تو کوئی بات معمول کے مطابق نہ تھی، جو ہو رہا تھا خلاف توقع ہو رہا تھا۔ رقیہ کی صبح خلاف توقع دیر سے آنکھ کھلی۔ وہ ہٹ بڑھا کر بستر سے اٹھی اور اپنے کمرے سے باہر نکلی تو ان کی نظر نجم خالد کی شیروانی پر پڑی، جو انہوں نے برآمدے کی ایک کھونٹی پر لٹکائی تھی۔ شیروانی لٹکی دیکھ کر انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ نجم خالد ابھی اٹھے نہ تھے۔ ان کے سوتے رہنے پر حیرت تھی، لیکن یہ ان کے لیے اچھا تھا۔ انہوں نے جلدی جلدی ناشتہ بنایا اور انہیں اٹھانے ان کے کوٹری نما کمرے میں پہنچ گئی کہ اٹھ کر منہ ہاتھ دھو لیں۔ رقیہ کو معلوم نہ تھا کہ نجم خالد منہ ہاتھ کیا دھوتے، وہ تو زندگی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اجی سنے کے جواب میں متواتر خاموشی رہی تو رقیہ یکدم پریشان ہو گئی۔ انہوں نے جلدی سے ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ وہ برف کی مانی ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ پیشانی کیا، وہ خود بھی ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ رقیہ کے پاس اب آنسو بہانے کے سوا کچھ نہ بچا تھا۔ پاکستان آنے کے 4 سال بعد رقیہ بھی چل بسی تھی۔ انتقال سے پہلے 3 دن تک انہیں خواب میں نجم خالد نظر آئے تھے۔ جب پہلے دن نظر آئے تو رقیہ نے ریحان نجمی کو بتایا، ریحان خواب میں تمہارے ابا نظر آئے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ ریحان نجمی نے پوچھا۔ کہا کچھ نہیں، بس میرے آس پاس گھومتے نظر آئے، بڑے اچھے لباس میں تھے، رقیہ نے بتایا۔ دیکھو اماں، تم ابا کے چکر میں مجھے چھوڑ کر مت چلی جانا، ریحان نجمی نے یکلخت کہا۔ ارے نہیں جاؤں گی، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ وہ ہنس کر بولی۔ لیکن ایسا ہوا نہیں اماں، چوتھے دن یہ جا وہ جا، انہوں نے ریحان نجمی کے ہاتھوں میں ہی دم توڑا۔ باپ کے مقابلے میں انہیں ماں سے شدید لگاؤ تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ خاصے عرصے منتشر خیالی کا شکار رہے۔ آخر کب تک بے قرار رہتے؟ آہستہ آہستہ انہیں قرار آ ہی گیا۔ ریحان نجمی کی زندگی انوکھے واقعات سے پر تھی۔ ایک مرتبہ وہ انڈیا کے پرانے دوست سے ملنے اسلام آباد گئے۔ وہ لاہور سے راول پنڈی پہنچے۔ رات کا وقت تھا، بھوک لگی تھی۔ پہلے سوچا کچھ کھا لیں، پھر اسلام آباد کے بارے میں معلوم کرتے ہیں کہ بس کہاں سے ملے گی۔ جس بس اڈے پر اترے تھے وہاں ڈھونڈتے ڈانٹتے ایک ہوٹل میں پہنچے۔ وہاں معلوم ہوا کہ کھانا ختم ہو چکا ہے۔ تب ڈبل روٹی، انڈے اور چائے پر گزارا کیا۔ 11 بجے کا عمل تھا۔ وہاں ہوٹل میں بیرے سے معلومات کی تو اس نے بتایا کہ رات کو یہاں سے کوئی بس نہیں جاتی، صبح ملے گی۔ سمجھ میں نہ آیا کہ رات کہاں گزاریں۔ سوچا جب تک یہ ہوٹل کھلا ہے یہاں بیٹھ جائیں گے، جب بند ہوگا تو دوسرا ٹھکانہ ڈھونڈیں گے۔ 1 بجے کے قریب بیرے نے کہا کہ ہوٹل بند کر رہے ہیں۔ یار مجھے اسلام آباد جانا ہے، بتاؤ گاڑی کہاں سے ملے گی؟ ریحان نجمی نے پوچھا۔ بیرے نے کہا آپ باہر بیٹھ جائیں، 1-1.5 گھنٹے کے بعد بسیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ ریحان نجمی بل ادا کر کے باہر آ گئے۔ ہوٹل کے باہر کھڑے انتظار کرنے لگے کہ کوئی بندہ نظر آئے تو اس سے بس کا دریافت کریں۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد ایک بندہ نظر آیا۔ اس نے انہیں ہوٹل کے باہر کھڑا دیکھ کر خود ہی پوچھا، کہاں جانا ہے صاحب؟ یار مجھے اسلام آباد جانا ہے، انہوں نے بتایا۔ آپ ایسا کریں، تھوڑا انتظار کر لیں، ہوٹل میں بیٹھ جائیں، بس آئے گی تو میں آپ کو بتا دوں گا، وہ بولا۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہوٹل بند ہو چکا تھا۔ یہ گھبرا کر بولے، بھائی ہوٹل تو بند ہو گیا، ابھی کھل جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ ان کے پاس ایک سوٹ کیس تھا، اسے لے کر گھومنا آسان نہ تھا۔ وہ ہوٹل سے ذرا ہٹ کر سیڑھیوں پر بیٹھ گئے۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ جو ہوٹل ابھی بند ہوا ہے وہ ابھی کیسے کھل جائے گا۔ پھر سوچا کہ ہو سکتا ہے عارضی طور پر بند ہوا ہو، دوسری شفٹ کا اسٹاف آ کر ہوٹل دوبارہ کھول لے۔ بہرحال اسلام آباد جانے والی بس کا انتظار کرنا تھا۔
چاہے سیڑھیوں پر یا ہوٹل کھلنے کی صورت میں اندر کرسی پر بیٹھ کر۔ بیٹھے بیٹھے انہیں اونگ آ گئی۔ جانے کی اتنی دیر گزری کہ کسی نے آواز لگا کر کہا ہوٹل کھل گیا ہے، اندر جا کر بیٹھ جائیں۔ ریحان نجمی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو واقعی ہوٹل پوری شان سے کھل چکا تھا۔ یہ سوٹ کیس اٹھا کر ہوٹل کی طرف بڑھے تو آواز آئی سامان یہیں چھوڑ دیں، آپ کہاں اٹھائیں پھریں گے، یہیں سے بس میں چلا جائے گا۔ یہ بے فکر ہو کر ہوٹل میں آ گئے۔ ہوٹل میں آئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ہوٹل کا سیٹ اپ بدلا ہوا تھا۔ ساری کرسیاں خالی پڑی تھی اور اندر بندہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ تھوڑا اندر جا کر ایک کرسی پر بیٹھنے لگے تو کسی نے کہا ارے یہاں نہیں۔ پھر کہاں بیٹھوں؟ ریحان نجمی نے پوچھا۔ آپ نے بس کا انتظار کرنا ہے، جواب دینے کے بجائے اس نے سوال کیا۔ ہاں، ریحان نجمی نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر آگے بیٹھ جائیں، اس نے آگے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ یہ آگے بڑھے تو ایک بیرے نے رہنمائی کی، یہاں بیٹھ جائیں۔ یہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو بیرا غائب تھا۔ کچھ دیر انتظار کر کے انہوں نے میز بجائی تو کاؤنٹر کی طرف سے ایک بیرا آیا۔ جی بھائی چائے چاہیے؟ ریحان نجمی نے نرم لہجے میں آرڈر دیا۔ یہاں چائے نہیں ملتی، جواب ملا۔ یار اس ہوٹل کے بند ہونے سے پہلے تو میں نے چائے پی ہے، ریحان نجمی بولے۔ وہ کوئی اور لوگ تھے، عجیب جواب ملا۔ پھر میں چلوں؟ یہ کہہ کر ریحان نجمی اٹھنے لگے تو پیچھے سے آواز آئی بیٹھ جائیں، آپ کے لیے کرتے ہیں کچھ۔ شکریہ بھائی، ریحان نجمی تشکر آمیز لہجے میں بولے۔ یک دم انہیں اپنا سوٹ کیس یاد آیا۔ وہ اٹھے کہ دیکھ آئیں کہیں کوئی اٹھا کر تو نہیں لے گیا۔ باہر سوٹ کیس اپنی جگہ موجود تھا۔ یہ مطمئن ہو کر پھر اپنی جگہ پر آ بیٹھے۔ ہوٹل ابھی تک خالی پڑا تھا، بس کبھی کبھار کوئی بیرا میزوں کے درمیان نظر آ جاتا۔ وہاں گاہک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے باوجود یہ احساس ہو رہا تھا کہ جیسے ہوٹل لوگوں سے بھرا ہو۔ لوگوں کی مبہم سے ملی جلی آوازیں ان کے کان میں گونج رہی تھیں۔ انہیں بیٹھے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی، چائے کا دور تک پتہ نہ تھا۔ انہیں بیرا نظر تو آ رہا تھا لیکن وہ اس قدر تیز رفتاری سے ادھر ادھر گھوم رہا تھا کہ باوجود کوشش کے وہ ان کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا تھا۔ تب انہوں نے زور سے ٹیبل بجائی تو ایک بیرا فوراً ان کے سامنے آ کھڑا ہوا اور ان کے سوال کرنے سے پہلے بولا صاحب آپ کی چائے آ رہی ہے، اور اس سے قبل کہ وہ اس سے کوئی مشورہ کرتے کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری کہ بیرا چائے لے آیا۔ وہ چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے بولا چائے آ گئی صاحب، یہ آپ کے لیے خاص طور سے منگوائی گئی ہے۔ بھائی آپ کا بہت شکریہ، ریحان نجمی نے پرچ اپنی طرف کھسکاتے ہوئے کہا۔ چائے کا پہلا گھونٹ لیا تو ان کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ زبردست چائے تھی، ایسی پرلطف چائے انہوں نے آج تک نہ پی تھی۔ یہ چائے واقعی خاص طور سے منگوائی گئی محسوس ہو رہی تھی۔ چائے ختم ہوتے ہی بیرا کپ اور پرچ اٹھا کر لے گیا۔ اب انہیں اسلام آباد جانے والی ویگن کی فکر نہ تھی۔ اتنی اچھی چائے پینے کے بعد وہ گھنٹے 2 گھنٹے آرام سے انتظار کر سکتے تھے، لیکن انہیں انتظار نہ کرنا پڑا۔ اچانک کسی نے ہوٹل کے گیٹ پر کھڑے ہو کر آواز لگائی اسلام آباد کس نے جانا ہے؟ میں نے، ریحان نجمی نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ آ جائیں، اسلام آباد جانے والی ویگن آ گئی ہے، یہ کہہ کر وہ شخص ہوٹل کے گیٹ سے غائب ہو گیا۔ یہ فوراً اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگے کہ بتائیں ان کا سوٹ کیس باہر رکھا ہے۔ پھر بھاگتے ہوئے خیال آیا کہ چائے کے پیسے تو دیے ہی نہیں۔ فوراً واپس پلٹے۔ ایک بیرا نظر آیا تو اسے پکار کر کہا بھائی پیسے لے لو۔ ارے پیسے چھوڑیں، جلدی جائیں ورنہ ویگن چلی جائے گی، یہ نکل گئی تو 6 گھنٹے تک گاڑی نہیں ملے گی۔ بیرے کی بات سن کر ریحان دروازے کی طرف بھاگے۔ ہوٹل سے باہر آ کر سوٹ کیس کی طرف لپکے، لیکن جہاں سوٹ کیس چھوڑ گئے تھے وہاں موجود نہ تھا۔ انہوں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں مگر آس پاس سوٹ کیس کہیں نظر نہ آیا۔ تب کوئی دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور بولا آپ کا سامان چلا گیا، سامنے ویگن کھڑی ہے، جلدی جائیں ورنہ نکل جائے گی۔ یہ سامنے کی طرف بڑھے تو گاڑی کی ہیڈ لائٹس نظر آئیں۔ یہ فوراً گاڑی کی طرف بڑھے۔ گاڑی قریب آئی تو یہ دروازہ تلاش کرنے لگے کہ کدھر سے اوپر چڑھے۔ اتنے میں ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے انہیں گاڑی میں اٹھا کر ڈال دیا ہو۔ یہ اس بدتمیزی پر احتجاج کرنے ہی والے تھے کہ گاڑی چل دی اور اس تیزی سے دائیں بائیں ہوئی کہ یہ گاڑی کے ساتھ ادھر ادھر لڑکنے لگے۔ تب آگے سے آواز آئی راڈ پکڑ کر بیٹھ جائیں۔ گاڑی میں گپ اندھیرا تھا۔ انہوں نے ہاتھ سے ٹٹول کر اگلی سیٹ میں لگے راڈ کو تلاش کیا اور پھر اسے مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھ گئے۔ گاڑی انتہائی تیز رفتاری سے جا رہی تھی، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اڑ رہی ہو۔ گاڑی میں کسی اور مسافر کے بیٹھنے کا احساس نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی یکدم ایک جھٹکے کے ساتھ رکی۔ کچھ نہ سمجھ میں آنے والی آوازیں آئیں، یوں محسوس ہوا جیسے مسافر اترے چڑھے ہوں۔ چند لمحوں بعد پھر جھٹکے سے چل پڑی۔ ریحان نجمی انتہائی مضبوطی سے راڈ پکڑے ہوئے تھے، ورنہ یہ ممکن تھا کہ جھٹکوں کی وجہ سے ان کا سر راڈ سے ٹکرا جاتا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ گاڑی پھر جھٹکے سے رکی اور آواز آئی چلیں اسلام آباد آ گیا۔ مجھے 0 پوائنٹ پر اترنا ہے، ریحان نجمی نے بتایا۔ یہ 0 پوائنٹ ہی ہے، جلدی اتریں، آگے سے آواز آئی۔ دروازہ تو کھولیں، کیسے اتروں؟ ریحان نجمی بولے۔ دروازہ کھلا ہے، یہ کہہ کر کسی نے ان کا ہاتھ پکڑا اور سڑک پر اتار دیا۔ گاڑی چل پڑی تو انہیں اپنے سوٹ کیس کا خیال آیا۔ یہ فوراً چیخے میرا سوٹ کیس،
وہ پیچھے سڑک پر پڑا ہے۔ آواز آئی اور فوراً ہی گاڑی چل پڑی۔ انہیں خیال آیا کہ پیسے تو دیے ہی نہیں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر زور سے کہا، گاڑی روکو۔ گاڑی جس تیز رفتاری سے آگے گئی تھی اسی تیز رفتاری سے بیک ہوئی۔ کسی نے کھڑکی سے سر نکال کر پوچھا، ہاں کیا ہوا؟ کرایہ تو لیا نہیں، بتائیں کتنے پیسے دوں؟ انہوں نے جیب سے پیسے نکالتے ہوئے کہا، پیسے نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ شاید ڈرائیور سے مخاطب ہوا، چلو چلو۔ وہ گاڑی آنن فانن آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی۔ تب انہیں اپنے تنہا کھڑے ہونے کا احساس ہوا۔ چاروں طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ انہیں اپنے سوٹ کیس کی فکر تھی۔ یہ 2-4 قدم پیچھے کی طرف بڑھے تو انہیں کچھ فاصلے پر اپنا سوٹ کیس سڑک کے کنارے پر نظر آیا۔ انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب جیسے جیسے یہ آگے بڑھ رہے تھے اجالا پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ سوٹ کیس کے نزدیک پہنچ کر انہوں نے اسے اٹھایا اور یہ سوچنے لگے کہ کدھر جانا ہے۔ دوست نے جو پتہ بتایا تھا اس کے مطابق 0 پوائنٹ سے تھوڑے سے فاصلے پر ہی اس کا فلیٹ تھا۔ سنگ میل سے یہ تصدیق تو ہو گئی کہ وہ 0 پوائنٹ پر ہی اترے ہیں، لیکن انہیں سامنے فلیٹ نظر نہ آئے۔ تب یہ اپنا سوٹ کیس لے کر ڈھلان سے نیچے اترے۔ اب دن خاصا روشن ہو چکا تھا۔ یہ ڈھلان سے نیچے اترے تو انہیں کچی سڑک نظر آئی اور دائیں جانب اونچائی پر گنے کے کھیت دکھائی دیے۔ یہ سوچ کر اس کچی سڑک پر ہو لیے کہ کوئی آدمی نظر آئے تو وہ اپنے دوست کا پتہ معلوم کرے۔ ابھی ریحان اس کچی سڑک پر زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ انہیں سامنے ایک شخص کھڑا ہوا نظر آیا جو ہاتھ کے اشارے سے انہیں واپس جانے کا کہہ رہا تھا۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ کسی غلط راستے پر آ گئے ہیں۔ یہ علاقہ شہر کے بجائے دیہات معلوم ہو رہا تھا۔ یہ فوراً ہی مڑ کر واپس چل دیے۔ تب اچانک ہی اندھیرا سا چھا گیا، حالانکہ چند لمحے پہلے خاصا دن نکلا محسوس ہوتا تھا۔ جب انہوں نے نظر اٹھائی تو کچھ فاصلے پر فلیٹس نظر آئے۔ ان کی جان میں جان آئی۔ آگے جا کر کسی سے مطلوبہ پتہ پوچھا تو اس نے اسٹریٹ کی نشاندہی کر کے پتہ سمجھا دیا اور اس طرح یہ بآسانی اپنے دوست کے فلیٹ پر پہنچ گئے۔ وہ یہاں ایک رات کے لیے ہی آئے تھے۔ اگلے دن ان کی واپسی تھی۔ اگلے دن اتوار تھا۔ دوست انہیں 0 پوائنٹ تک چھوڑنے آیا۔ وہ اپنے سفر کی روداد اسے سنا چکے تھے، جس پر یقین کرنے کا وہ ہرگز تیار نہ تھا۔ جب یہ دونوں 0 پوائنٹ پر پہنچے تو دوست اقبال نے کہا، تم نے بتایا تھا کہ جب تم ڈھلان سے نیچے اترے تو تمہیں ایک طرف گنے کے کھیت اور ساتھ ایک کچی سڑک نظر آئی۔ ذرا دکھانا وہ سڑک اور کھیت کہاں ہیں؟ ریحان نجمی نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو انہیں دور تک ایسا کچھ نظر نہ آیا، البتہ فلیٹ ضرور نظر آ رہے تھے۔ وہ کھیت اور سڑک مجھے ڈھلان سے نیچے اترنے پر نظر آئے تھے۔ وہ بولے، یہاں تمہیں ڈھلان سے نیچے اترنے کا کوئی راستہ نظر آ رہا ہے؟ اقبال نے پوچھا۔ ہاں یار، راستہ تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر اعتراف کیا۔ اب مان لو کہ تم نے جو دیکھا وہ محض فریب تھا، اقبال نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے جو دیکھا وہ حقیقت پر مبنی تھا، ریحان نجمی نے پورے یقین سے کہا۔ پھر اس حقیقت کو مجھ پر آشکار کرو۔ اچھا، میں ذرا آگے جا کر دیکھتا ہوں، ریحان نجمی بولے اور پھر آگے چل دیے۔ ہاں جا کر دیکھو، گنے کے کھیت نظر آ جائیں تو بتانا، میں جا کر فوراً گنے توڑ لاؤں گا۔ گنا کھائے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے، اقبال نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، اور جب اس نے ریحان نجمی پر نظر ڈالی تو اس کی سٹی گم ہو گئی۔ اقبال کے اوسان یوں ہی ہتا نہیں ہوئے تھے۔ اس نے سامنے جاتے ہوئے ریحان نجمی کو یکدم غائب ہوتے دیکھا تھا۔ ادھر اقبال نے انہیں یکدم غائب ہوتے دیکھا۔ ادھر ریحان نجمی جب چند قدم آگے بڑھے تو انہیں کچھ فاصلے پر گنے کے کھیت اور سڑک نظر آئی۔ یہ ڈھلان سے نیچے اترنے لگے تو انہیں فوراً خیال آیا کہ نیچے جانے کی کیا ضرورت ہے، یہیں سے کیوں نہ اقبال کو گنے کے کھیت اور سڑک کا نظارہ کرا دیں۔ یہ سوچ کر ریحان نجمی واپس اوپر آ گئے اور قریب آتے ہوئے بولے، اقبال آؤ تمہیں گنے کے کھیت دکھاؤں۔ اقبال خاموشی سے ان کے ساتھ چل دیا۔ جب وہ ذرا آگے پہنچے جہاں سے انہیں کھیت نظر آئے تھے، اب وہاں کوئی ایسا منظر نہ تھا۔ سامنے فلیٹ نظر آ رہے تھے۔ یار کہاں ہیں کھیت؟ اقبال نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی تو نظر آ رہے تھے، کدھر گئے کھیت؟ آؤ ذرا آگے چلتے ہیں، ریحان نجمی بولے۔ بس بھائی مجھے معاف کر دو، کہیں پھر نہ غائب ہو جانا، اقبال نے ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں کہاں ڈھونڈوں گا؟ میں غائب نہیں ہوا، نیچے ڈھلان پر اتر گیا تھا، ریحان نجمی نے وضاحت کی۔ یہاں کہاں ہے ڈھلان؟ ذرا اب نیچے اتر کر دکھانا، اقبال نے نیچے کی طرف اشارہ کیا۔ ریحان نجمی نے نظر ڈالی تو واقعی وہاں کوئی ڈھلان نہ تھی، نہ ہی نیچے جانے کا راستہ۔ یہ دیکھ کر وہ خود حیرت زدہ رہ گئے، سوچنے لگے کہ وہ آخر نیچے کیسے اترے۔ اتنے میں لاہور جانے والی ویگن آ گئی۔ یہ جلدی سے ویگن میں سوار ہو گئے۔ راستہ بھر سوچتے رہے کہ وہ ڈھلان پر کیسے اترے، جبکہ وہاں کوئی ڈھلان ہی نہ تھی، اور اقبال یہ سوچتا ہوا اپنے گھر کی طرف بڑھا کہ ریحان نجمی یکدم کس طرح غائب ہو گئے، جبکہ وہاں دور تک کوئی آڑ یا اوٹ نہ تھی۔ ایک مرتبہ ریحان نجمی اپنی فیملی کے ساتھ کوئٹہ گئے۔ کوئٹہ سے زیارت جانے کا پروگرام تھا۔ وہاں سے بیوی کی بہن مہر النساء اپنی فیملی کے ساتھ شریک سفر ہو گئیں۔ دوسرے دن صبح ہی یہ لوگ زیارت کی سیر کو نکلے۔ پہلے بابا کے مزار پر جانے کا پروگرام بنایا۔ بابا کا مزار نیچے ہاسا نشیب میں واقع تھا۔
مزار پر پہنچ کر سب لوگ نیچے اترنے لگے۔ ریحان نجمی نے سوچا کہ پہلے بابا کے مزار پر فاتحہ پڑھی جائے۔ یہ جب گیٹ سے داخل ہو کر اندر مزار کی طرف بڑھنے لگے تو ایک شخص جو سامنے اونچائی پر کھڑا تھا اس نے اشارے سے بتایا کہ پہلے گیٹ کے دائیں جانب والے مزار پر جاؤ۔ انہوں نے اشارے سے بتایا کہ انہیں بابا کے مزار پر جانا ہے۔ اس نے پھر اشارہ کیا کہ پیچھے جاؤ۔ انہوں نے پھر اشارہ کیا کہ مجھے بابا کے مزار پر جانا ہے۔ تب شاید اس نے غصے سے کہا، اور جب یہ تھوڑا آگے جا کر سیدھے ہاتھ کو مڑے اور سیڑھیوں کے نزدیک پہنچے تو ان پر عجب انکشاف ہوا کہ سامنے سے بابا کی قبر غائب تھی۔ یہ اور آگے بڑھے تو انہیں مزار کی عمارت بالکل خالی نظر آئی۔ تب یہ واپس پلٹے۔ انہوں نے اپنی فیملی کو تلاش کیا جو کہیں نظر نہ آئی۔ تب یہ گیٹ کی طرف بڑھے کہ شاید وہ لوگ ابھی گیٹ کے باہر ہی ہیں۔ یہ گیٹ پر پہنچے تو وہاں کوئی نہ تھا۔ گیٹ پر لگے بورڈ پر نظر پڑی تو یہ راز کھلا کہ بابا کے مزار پر جانے سے پہلے گیٹ کے ساتھ دائیں جانب والے مزار پر حاضری دینے کے بعد بابا کے مزار پر جائیں۔ اسی لیے وہ شخص اوپر کھڑا انہیں براہ راست بابا کے مزار پر جانے سے روک رہا تھا۔ جب یہ نہیں رکے تو مزار غائب ہو گیا۔ ابھی یہ گیٹ پر کھڑے سوچ ہی رہے تھے کہ سامنے سے مہرونیسا کا بیٹا بھاگتا ہوا آیا اور ان کے نزدیک آ کر بولا، ہالو، آپ کا سب لوگ انتظار کر رہے ہیں، آئیں چائے پی لیں۔ یہ کہہ کر وہ واپس پلٹ گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر دروازے میں داخل ہو گیا۔ اسی دروازے پر وہ شخص بھی کھڑا تھا جو انہیں اشارے سے روک رہا تھا۔ یہ اوپر پہنچے تو وہاں میز کرسیاں لگی تھیں اور سب لوگ گلاسوں میں قہوہ پی رہے تھے۔ یہ ایک خالی کرسی پر بیٹھے تو ان کے سامنے بھی گلاس آ گیا۔ قہوہ بہت مزیدار تھا۔ قہوہ پینے کے بعد سارے لوگ نیچے اترنے لگے۔ یہ لوگ بھی اٹھے کہ قہوے کا بل ادا کریں۔ یہ اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ قہوہ بطور لنگر تھا۔ انہوں نے پہلے آواز دی، جب کوئی نہ آیا تو یہ سامنے اندھیرے میں آگے بڑھ گئے کہ بیرے کو تلاش کر کے پیسے دے دے۔ ابھی انہوں نے 2-4 قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ کسی نے کہا کہ آپ جائیں، آپ کی فیملی نیچے چلی گئی ہے۔ یہ فوراً ہی واپس پلٹے، دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ یہ تیزی سے سیڑھیاں اترے، کوئی نظر نہ آیا۔ انہوں نے دائیں بائیں دیکھا، گیٹ پر نظر ڈالی، فیملی کا ایک بچہ تک نظر نہ آیا۔ تب کسی نے بتایا کہ آپ کی فیملی پیچھے کی طرف ہے، اس طرف واش روم بنے تھے اور وہاں بیٹھنے کی جگہ بھی تھی۔ جب یہ اپنی فیملی کے قریب پہنچے تو مہرونیسا نے کہا، بھائی آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ہم نے نیچے اتر کر اتنی دیر انتظار کیا۔ میں تو کہیں نہیں گیا تھا، بس پیسے دینے گیا تھا، مگر وہاں اندھیرے میں کوئی نظر نہ آیا۔ لیکن ہم نے تو آپ کو دروازے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ مہرونیسا بولی، نہیں، میں تو بیرے کی تلاش میں گیا تھا تاکہ بل دے دوں۔ کمال ہے بھائی، وہ قہوہ تو مفت تھا، لنگر کا۔ مہرونیسا ہنسی۔ پھر یہ بات کبھی طے نہ ہو سکی کہ ریحان نجمی آخر گم کہاں ہو گئے تھے۔ وہ جواب میں بس یہی بتاتے تھے کہ میں تو بیرے کو ڈھونڈنے گیا تھا۔ اندھیرے کی طرف بڑھے یہ 2-3 قدم ان کہیں کہانیاں تخلیق کر گئے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ کھانا وانا کھا کر فیملی کو آرام کرتا چھوڑ کر ریحان نجمی گیٹ پر آئے، سر جھکا کر بابا سے مخاطب ہوئے، میری خواہش ہے کہ پہلے میں آپ کے مزار پر حاضری دوں، براہ کرم اجازت دیجیے، میں آپ کی اجازت کا منتظر ہوں۔ تبھی کہیں سے آواز آئی، آ جائیے۔ یہ ہوشی ہوشی مزار کی طرف بڑھے۔ مزار پر پہنچے تو وہاں چادروں سے ڈکی بابا کی آرام گاہ سامنے موجود تھی۔ مزار کے اندر کوئی نہ تھا۔ انہوں نے پورے اطمینان سے فاتحہ پڑھی اور خاصی دیر وہاں بیٹھے رہے۔ وہاں سے اٹھے تو گیٹ کی طرف بڑھے اور پہلے مزار کے اندر داخل ہو کر فاتحہ پڑھی۔ ریحان نجمی براہ راست بابا کے مزار پر حاضری کی خواہش کیوں رکھتے تھے، اس بات کی وضاحت ان کی تحریروں میں کہیں موجود نہ تھی۔ ان کی یادداشتوں میں ایک واقعہ کراچی کے حوالے سے رقم تھا۔ وہ ان دنوں اپنی بیٹی آسیہ سے ملنے کراچی آئے ہوئے تھے۔ یہ سال میں ایک چکر ضرور کراچی کا لگایا کرتے تھے۔ ان کی بیٹی بھی سال میں ایک بار لاہور آ جاتی تھی۔ اس طرح ہر 6 مہینے کے بعد ریحان نجمی آسیہ سے مل لیا کرتے تھے۔ انہیں صدر سے بلڈ پریشر کا آلہ خریدنا تھا تو آسیہ نے گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیا۔ آلہ خریدنے کے بعد ڈرائیور نے گاڑی خدا داد کالونی سے نکالی۔ گاڑی چھوٹی سی سڑک پر رواں دواں تھی کہ پچھلی سیٹ پر بیٹھے ریحان نجمی کو ونڈ سکرین پر ایک ہاتھ نظر آیا، جیسے کوئی ہاتھ دیکھ کر گاڑی رکوانا چاہتا ہو۔ ہاتھ دیکھ کر انہوں نے فوراً ڈرائیور سے کہا، اجمل ذرا گاڑی روکنا۔ جی صاحب۔ اجمل نے فوراً گاڑی روک دی۔ اتنے میں گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا۔ ریحان نجمی کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی گاڑی میں داخل ہوا ہو۔ یہ اس کے وجود کو محسوس کر کے دائیں جانب کھسک گئے۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد اجمل نے پوچھا، صاحب چلیں؟ ریحان نجمی نے اپنے بائیں جانب دیکھا، انہیں برابر کی سیٹ پر کوئی نظر نہ آیا۔ گاڑی کے باہر بھی کوئی نہ تھا۔ اجمل، یہ ہاتھ کس نے دیا تھا؟ مجھے تو کسی کا ہاتھ نظر نہیں آیا۔ اچھا چلو پھر، ریحان نجمی نے کہا۔ گاڑی فوراً ہی چل پڑی۔ اس بار گاڑی کی رفتار غیر معمولی تیز تھی۔ سڑک چھوٹی تھی۔ تیز رفتاری کے باعث کوئی حادثہ ہو سکتا تھا۔ یہ سوچ کر انہوں نے تنبیہ آمیز لہجے میں کہا، اجمل گاڑی آہستہ چلاؤ۔ صاحب گاڑی میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اجمل نے عجیب انکشاف کیا۔ ڈرائیور کی یہ عجیب بات ریحان نجمی کے سر سے گزر گئی۔ انہوں نے پریشان ہو کر پوچھا، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا مطلب خود اجمل کی سمجھ میں آتا تو وہ کسی کو کچھ بتاتا، لہٰذا وہ خاموش رہا۔
گاڑی تیز رفتاری سے رواں دواں تھی، کسی بھی لمحے ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا۔ گاڑی کی اسپیڈ کم کرو، ریحان نجمی نے گھبرا کر کہا۔ صاحب رفتار کم نہیں ہو رہی، اجمل بے بسی سے بولا۔ گاڑی برق رفتاری سے رواں دواں رہی۔ کچھ دیر کے بعد احساس ہوا کہ گاڑی کی رفتار کم ہوئی ہے۔ تب ڈرائیور کی آواز آئی، صاحب اب گاڑی میرے کنٹرول میں ہے، گاڑی روکو، ریحان نجمی نے کہا۔ تب اجمل نے گاڑی سڑک کے کنارے روک دی۔ ریحان نجمی گاڑی سے نیچے اتر آئے، ڈرائیور بھی باہر آ گیا۔ انہوں نے بائیں جانب نظر دوڑائی تو بہت اونچے درختوں کا جھنڈ نظر آیا۔ سڑک چوڑی اور بہترین بنی ہوئی تھی، سڑک سنسان تھی، اس کے علاوہ وہاں کوئی نہ تھا۔ یہ ہم کہاں آ گئے؟ ریحان نجمی نے پوچھا۔ صاحب مجھے نہیں معلوم یہ کیا جگہ ہے، اجمل نے جواب دیا۔ اب کدھر جائیں؟ ریحان نجمی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، اجمل کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ یہاں تو کوئی بندہ بشر بھی نہیں ہے، کس سے معلوم کرے؟ ریحان نجمی پریشان ہوئے۔ صاحب تھوڑا انتظار کر لیں، اجمل بولا۔ پھر جانے ان کے دماغ میں یہ خیال کس طرح ہے، وہ یکدم بولے، انتظار بیکار ہے، میرا خیال ہے کہ سیدھے چلو، مزار قائد پر پہنچ جائیں گے، اگر نہ بھی پہنچے تو آگے کسی سے معلوم کر لیں گے، یہاں کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جی اچھا صاحب، اجمل نے فوراً حکم کی تعمیل کی، اور ابھی گاڑی زیادہ دور نہیں گئی تھی کہ یکدم قائد اعظم کا مزار نظر آ گیا۔ مزار قائد دیکھ کر دونوں کی جان میں جان آئی۔ اجمل اس واقعہ سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ گھر جا کر بہار میں مبتلا ہو گیا۔ اگلے دن وہ کام پر نہ آیا۔ ریحان نجمی کے لیے یہ واقعہ انوکھا ضرور تھا، لیکن پریشان کن نہ تھا۔ وہ اس طرح کے واقعات سے کبھی خوفزدہ نہ ہوتے تھے۔ ان کی زندگی اس طرح کے جانے کتنے واقعات سے پر تھی، بچپن سے لے کر جوانی اور اب بڑھاپے تک کوئی نہ کوئی حیرت ان کی زندگی کی راہوں میں بائیں کھولے کھڑی نظر آتی تھی۔ ریحان نجمی کا خیال تھا کہ ہماری دنیا کے متوازن کوئی اور دنیا بھی ہے، اس دنیا میں بھی وہی کچھ ہے جو ہماری دنیا میں ہے، لیکن وقت کا ضرور فرق ہے۔ اس دنیا میں داخل ہو کر جب پلٹتے ہیں تو واضح فرق محسوس ہوتا ہے۔ ایک بزرگ نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ آپ خوش قسمت ہیں جو دوسری دنیا میں داخل ہو کر واپس پلٹ آتے ہیں، ورنہ ایک بار جو اس دنیا میں داخل ہو جاتا ہے اس کی واپسی ممکن نہیں ہوتی، اگر ہو بھی جائے تو بعض اوقات زمانے بدل جاتے ہیں۔ اس دوسری دنیا کے بارے میں ریحان نجمی کا خیال یہ بھی تھا کہ یہ جنات کی دنیا ہے۔ وہ بچپن سے ہی جنات کے زیر اثر تھے۔ جب یہ پاکستان منتقل ہوئے تو جنات ان کے ساتھ ہی پاکستان آئے، اس وقت تک ان کے ساتھ رہے جب تک ان کا انتقال نہیں ہو گیا۔ وہ 2 بھائی تھے، باپ ان کا ایک تھا لیکن مائیں 2 تھیں۔ ایک کا نام بارک اور جبکہ دوسرے کا قرل تھا۔ بارک شادی شدہ تھے اور صاحب اولاد تھے، لیکن قرل نے شادی نہیں کی تھی۔ دونوں زندگی بھر ساتھ رہے، بھائی تو تھے ہی، ساتھ دوست بھی تھے۔ بارک مذہبی رجحان رکھتے تھے۔ ریحان نجمی کے گھر میں مدرسہ کھلا ہوا تھا جہاں جنات کے بچے قرآن شریف پڑھنے آتے تھے۔ فجر کی نماز بھی ڈرائنگ روم میں ہوتی تھی۔ ریحان نجمی کے پاکستان چلے آنے کے بعد ان دونوں کا وہاں دل نہ لگا۔ کچھ عرصہ کے بعد جب ریحان نجمی مکان فروخت کرنے لگے تو ایک دن ان کے رشتے کے چچا نے بتایا کہ صوفی جی تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ جب اپنے گھر کی بیٹھک میں پہنچے تو وہاں انہوں نے کالا چشمہ لگائے صوفی جی کو بیٹھے دیکھا۔ چچا بھی ساتھ بیٹھ گئے۔ صوفی جی اصل میں محلے کے ایک بزرگ تھے، وہ صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھانے آتے تھے اور انہی کی گلی میں رہتے تھے۔ چچا نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا، بھائی جب سے تم پاکستان گئے ہو صوفی جی خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں، اب یہ تمہارے ساتھ پاکستان جانا چاہتے ہیں۔ ریحان نجمی ایک لمحے کی تاخیر کے بعد بولے، ضرور چلیں۔ یہ سن کر چچا اور صوفی جی نے مسرت کا اظہار کیا۔ چچا بولے، چلو بھائی اب تو اجازت مل گئی ہے۔ اس کے بعد صوفی جی اٹھ کر چلے گئے۔ کچھ لمحوں بعد چچا بھی بیٹھک سے باہر نکل گئے۔ 2-3 دن کے بعد ریحان نجمی نے چچا سے کہا، چچا جان چلیں صوفی جی سے مل لیں، انہیں بتا دیں کہ پاکستان جانے کی تیاری کر لیں۔ ہیں کیا کہہ رہے ہو؟ چچا نے حیران ہو کر انہیں دیکھا۔ کن صوفی جی کی بات کر رہے ہو؟ کمال ہے چچا جان، آپ ہی نے تو ان سے ملوایا تھا کہ وہ میرے ساتھ پاکستان جانے کے خواہش مند ہیں۔ ریحان نجمی ان کی حیرت پر پریشان ہوئے۔ دیکھو ریحان، ایسی بات کرو جو سمجھ میں آئے۔ میں نے تمہیں صوفی جی سے ملوایا اور نہ ہی انہوں نے پاکستان جانے کی بات کی، وہ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ چچا نے پورے یقین سے کہا، کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ وہ کر کے تو گئے ہیں۔ ریحان نجمی بولے، ریحان اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان کے انتقال کو 1 سال ہونے کو آیا ہے۔ چچا نے انکشاف کیا۔ پھر آپ کے ساتھ وہ کون تھا؟ ریحان نجمی چکرا کر رہ گئے۔ میرے ساتھ؟ چچا نے الجھ کر کہا، ہاں آپ ہی نے تو آ کر کہا تھا کہ تم سے صوفی جی ملنے آئے ہیں، لیکن میں نے تو تم سے کوئی ایسی بات نہیں کہی، چچا نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں جس سے ملا وہ صوفی جی نہ تھے اور جس نے مجھے ملوایا وہ نہ آپ تھے۔ پھر وہ دونوں کون تھے؟ وہ کون تھے؟ اس کا جواب کافی عرصے بعد ملا۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیے گا۔ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔